تو دنیا کی نعمت ہے نا، گاڑی مل گئی، مکان مل گیا، کھانا مل گیا، صحت مل گئی، دنیا تک ہی ہے، زوال والی ہے۔ بیٹی کی خوشی کر رہے ہو، آخر بیٹا بڑھتے 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 وہ بڑا قبر میں جائے گا، کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے، بقا تو ہے ہی نہیں کسی چیز میں بھی، دنیاوی کی نعمت جو۔ اسی طرح یہ دنیا کی نعمت بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں تو اخروی نعمت بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت کی نعمت ہے، وہ تو باکمال چیز ہے۔ آخرت کی نعمت کسی کو مل رہی ہے انسان کو، اس کا تو کوئی حد ہی کوئی نہیں، کس طرح آدمی شکر ادا کرے کہ اللہ پاک جو آخرت کی نعمت دے رہے ہیں۔ آخرت کی نعمت تو اس دنیا کی نعمت سے کیا مقابلہ اس کا بتایا؟ یعنی آخرت کی اگر ہمیں یہ نعمت صرف اتنی مل رہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، بتایا؟ اب ساری دنیا مافیا ایک طرف رکھ دیں آپ، ساری دنیا معافی جتنی آپ سمجھتے ہیں یہ بڑی نعمت ہے، بڑی بڑی سلطنت جو آپ کی خواہشات ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کہیں یہ سب کچھ لے لے، اللہ تعالیٰ مجھے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے دیں۔ کیوں؟ اس کی حقیقت نظر آئے گی، یہ نہیں ابھی ہمیں حقیقت نہیں بتائی جا رہی، حقیقت نظر آئے گی لیکن حقیقت بتائی گئی ہمیں، بجائی گیا ہے، ہمارا یقین نہیں ہے۔ دکان تو نظر آتی سامنے، دکان مل گئی، بہت خوش ہو گئے، چیز مل گئی، بڑی خوش ہو گئے، اپنی خواہش کے مطابق کچھ نظر آ رہی ہے، لیکن اس سے بڑی چیز ہے ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے کہ جو اللہ بتا رہے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے اس پہ ہمیں۔ یہ تو آنکھ دیکھیں، بہت سی چیزیں وہ آنکھ کا دھوکہ ہوتی ہیں، یہ جادو کیا چیز ہے۔ دیکھیں آپ موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کیا تھے، انہوں نے اپنی ڈنڈیاں پھینکی، چیزیں پھینکی، کیا بنا؟ وہ سانپ بننا شروع ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایک دھوکہ تھا آنکھ کا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے حقیقت پھینک دی، ایک ڈنڈا اپنا، سبحان اللہ، اس ڈنڈے کا تعلق ان کا آخرت سے تھا، وہ سب کو کھا گیا۔ تو وہ جادوگر سمجھ گئے کہ بھائی سمجھدار ہے، تو ان کو تو عقل آ گئی، کہتے یہ تو واقعی یہ تو حقیقی چیز ہے جو اس نے بناوٹی چیز کو ختم کر دیا۔ تو یہ سارا دھوکہ ہے۔ تو اس سے عقل چیز کیا ہے؟ وہ جو اللہ بتا رہے ہیں وہ اصل حقیقت ہے۔ اب بھی ہمارا سٹینڈرڈ یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے ایک عمل کی جگہ ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے چھوڑ دیں، تبھی تو کھائیں۔ کہ جس وقت نماز کا ٹائم ہے دکانوں کو بند کر دو، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، کیونکہ اندر کی آنکھ جگا رہا اللہ پاک کہ اب آج بھی اس کی وہی قیمت ہے بے وقوفو، جو کہ پہلے آخرت میں تم دیکھے ہوئے نا، آج بھی اس عمل جو کی قیمت ہے بہت بڑی قیمت ہے، اور یہ نہیں مانی دے گا اس کا مزہ، تمہیں یہاں بھی مزہ آ جائے گا اس کا، کہ جب اپنی اس چیز کو قربان کر کے تم بھاگو گے حی الصلاۃ علی الفلاح پر، اپنی پیاری نیند کو ختم کر کے بستر کو چھوڑو گے۔ اللہ نے کیوں بھائی فجر کی نماز کیوں صبح رکھی؟ اللہ تعالیٰ اللہ کی حکمتوں میں سے ہے نا، ہم تو خارج نہیں پہنچ سکتے۔ صبح کی نماز اللہ تعالیٰ کہتا نہیں، آرام سے ناشتہ واشتہ کر کے چائے شائے پی کے جس کی جب مرضی چاہے آرام سے مسجد میں آ جائے، ورنہ گھر یا پر جس طرح چاہے نماز پڑھ لے۔ قادر مطلق تھا کیونکہ اس نے سجدہ کرانا تھا، سبحان اللہ، سجدہ کرانا، سجدوں میں کیا شرائط رکھنی تھی اس نے؟ چھٹی ہے تمہاری، بس 5 سجدے تم نے کرنے ہیں دن میں، جس کے جب آنکھ دل کرے مرضہ چلے تو 5 پورے کر لینا۔ تو اللہ کا کہتا ہے پھر تو ہر آدمی ڈیفینیٹلی کرے گا، تو مجھے تو سجدے چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہیں چاہیے تمہارا، بولے سبحان اللہ، اس میں بڑی حکمت ہے۔ وہ تو تم اپنی مرضی سے کرو گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں مجھ سے محبت کون کرتا ہے، تو محبت ویسی ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، کبھی محبت اس وقت محبت ہوگی جب آپ اس کے لیے قربانی دے رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوقات اس لیے رکھے کہ اپنے عاشقوں کو دیکھوں میں ذرا ہیں کون سے میرے عاشق۔ تو اللہ کا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ سب سے بڑا گہرا وقت ہوتا ہے صبح فجر کا، بولے سبحان اللہ، میٹھا میٹھا۔ کبھی گرمی ہو نا، آپ پاکستان ہندوستان کی گرمی دیکھیں نا، آپ ساری رات مچھر کاٹتے ہیں، صبح ٹھنڈی ہوا جو چلتی ہے نا، آدمی دل کرتا ہے بس وہیں بس جنت نظر آنا شروع ہوتی ہے، ٹھنڈی آسمان ہے، مچھر بھاگ چکے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے، اور ساری رات مچھروں کاٹ ہوتا ہے۔ اسی وقت آذان آتی ہے مسجد سے، حی علی الصلاۃ، اتنی میٹھی اور پیاری نیند ہوتی ہے نا اس وقت،
وہ سکون تو یہ ہوتا ہے سایہ مچھروں کاٹ کر پاگل کیا ہوتا ہے انسان کو. کبھی تجربہ ہے آپ کو؟ ہم بتا رہے ہیں نا، دیہات کی بات بتا رہے ہیں. تو اس وقت اذان، پھر اس وقت آدمی چھوڑو، اس وقت اٹھنا سب کچھ چھوڑ کے. اور یہاں ایسی ہے سخت سردی، برف پڑ رہی ہے، یہ ہے، بعض اوقات پانی بھی ٹھنڈا، یہ وہ، ادھر سے آواز آ گئی نماز سے، چلو بھائی نماز پڑھنے جانا ہے. اٹھو بستر چھوڑ. اب وہ تو چھوڑیں، آج ویسے ہی نہیں اٹھتا آدمی، چھٹی والے دن ہی نہیں اٹھتا. چھٹی والے دن کیا کہیں گے؟ نہیں جی آج تو ریسٹ کا دن ہے. اور کام والے دن کیا جی آج تو کام کا دن ہے. تو قیامت کا دن ہوگا تمہارا نماز کا دن. بولے سبحان اللہ. کون سا دن ہے جس میں آپ کہیں گے نہ چھٹی ہوگی نہ آپ کو کچھ نہیں. سمجھ جائیں کہ بھئی یہ فجر کا جو ٹائم رکھا ہے اس لیے اللہ کہا ہے کہ اس وقت نفس بڑا موٹا ہوتا ہے اور کبھی اوپر نیچے چلتا ہے ٹائم. کبھی 2 بجے آ جائے گا، کبھی 1:30 بجے آئے گا. کچھ کہاں پڑھ جی گھر پڑھ کے سو جاتے ہیں، صبح کام پہ جانا ہے. بالکل نہیں، گھر نہیں پڑھنا، سیدھا مسجد میں جانا. کیوں؟ اگر مسجد میں نہ جانا ہوتا تو بولٹر میں اتنی میں مسجدیں نہ بناتا کہتے. کس نے بنائی مسجد؟ کمیٹی نے، اللہ نے بنائی ہے. یہ ہر کونے پہ آپ کو مسجد نظر آئے گی. کچھ سوچ سکتا تھا جہاں ایک سجدہ کرنا مشکل ہو وہاں ہر گھڑی کے موڑ پہ مسجد بن رہی ہو. الحمدللہ. یہ لیے اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کل یہ نہ کہیں جی نہیں وہاں تو مسجدیں نہیں تھیں، وہاں تو فلاں نہیں تھا. وہی ڈھکوس لیتے. جوان اولاد سوئی پڑی ہے، بچے سوئی پڑے ہیں، بیوی کھراٹے ماری ہے، کوئی پرواہ نہیں. صبح اٹھ کے گلے دیکھو جی ہمارا تو برکتیں نہیں ہے گھر کے اندر، ہمارے تو جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ہمارے تو بچوں کی یہ نہیں ہو رہا، ہمارا تو فلاں نہیں ہو رہا. کیوں؟ ہم کوئی کہتے ہیں نماز، جی نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں جب کوئی موقع میں جہاں کھل جاتی ہے. جی وہ تو نہیں دیکھ، ہمارا مصیبت کتنی آئی ہوئی ہے، پھر اس کو گول کر دیں گے، پھر مصیبتوں کو لے آئیں گے. اللہ کے بندے دین اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ ہر چیز جو آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے. صحت اللہ، پہ اللہ، احمد اللہ، ہر چیز اللہ دیتا ہے. اس سے تعلق ہمارا یہ ہے کہ صرف اتنا حکم نہیں مان سکتے. اللہ نے کہا 5 وقت میں آ جاؤ. کچھ اپنی مرضی سے کرتے ہیں ہم کام. یہ اللہ نے اوقات ہی ایسے رکھے. دیکھیں زور کا رکھا دنیا چھوڑ کے آئے گا، صبح کا رکھا نیند چھوڑ کے آئے گا، اللہ اکبر. مغرب کا رکھا کھانا چھوڑ کے آئے گا، عشاء کا گپ شپ چھوڑ کے آئے گا. عشاء کا گپ شپ کا ہوتا ہے نا، بڑے ریلیکس ہو گئے جائے گا جناب، کھانا کھا کے بیٹھے ہیں. اب تو شیطان بھی کھڑا کر دیا، وہ جی کوئی دیکھتے ہیں، کوئی میچ آ رہا ہوگا، کوئی دیکھتے ہیں، سیٹ ہو کے حی علی الصلاۃ، چھوڑ دے سب کچھ. تو ایسے اوقات اللہ پاک نے سیٹ کیے ہیں کہ جس وقت انسان کا نفس زور پہ ہوتا ہے آزمانے کے لیے. انعام باللہ کی بھی یہ اخروی انعام ہے. یہ تو دنیا کی نعمتیں تھیں، یہ آخری نعمت کیا ہے آخرت کی، کہ آپ وہ سب کچھ چھوڑ کے الحمدللہ اللہ کے فضل سے چھوڑ کے آپ اللہ کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں. یہ عاشق نہیں تو اور کیا ہے. سبحان اللہ. سب سے محبوب چیز یہی ہے کہ نماز پڑھ دو، اب پڑھنے کے بعد وہیں ٹک جا، اس مسجد سے نہ نکلنا. سبحان اللہ. وہیں ٹک جاؤ، ٹکنے کے بعد پھر کچھ نہ کر، بس میرے نام جپنا شروع کر دے. بس دل میں کر، آنکھ بند کر، منہ سے بول، بس میرا ہی ذکر ہو. اور مجھے اچھا ہی لگتا کہ اکیلا نہ کر، مجمع میں بیٹھ کے کر. اب یہ اللہ بتا رہے ہیں، بتائیں. اب اس کے لیے کہتا ایک آدمی جو یہ تو میں تو اللہ اس کو چھوڑ کتنی دیر، یہ 1 گھنٹے کا سین ہے، ڈرامہ 1 گھنٹے کا ڈرامہ ہے. اس 1 گھنٹے کے ڈرامے میں کتنی ہرڈلز آئیں گے آپ کو. کیوں کہ تباہ کر رہے ہیں آپ. بتائیں اللہ. بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کو زندگی میں کبھی یہ نصیب ہی نہیں ہوا ہوگا کہ بیٹھ کے صبح ذکر کر لیں، نماز پڑھ کے شوٹ میں نمازی ہوں گے، لیکن یہ اس کا مزہ چکھا ہی نہیں ہوگا، موت پہ چلے گئے ہوں قبر کے اندر. اب بعض ایسے ہوں گے کبھی ان کا مس ہی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کہتے ہیں اللہ نے دیا بس خوش. یہ ہے دنیا کی نعمتوں کی قدر ہے نا جی. اور آخری نعمت دے دی ہے اللہ نے، نماز دے دی. کتنی بڑی نماز چیز ہے وہ تو میں بتا دیا نا آپ کو، ٹھیک ہے نا. اس کا کیا حال کرتے ہیں ذرا بتائیں مجھے. اب آ رہا ہے مضمون. پڑھ تو لیجیے نماز، بس کون سی آیت پڑھی ہے، کیسی پڑھی ہے، کیا پڑھی ہے، کیا ایکشن تھے. اتنے ایکشن ہے نماز کے اندر تو سبحان اللہ. اور کوئی ہر ایکشن جو ہے آپ کو پتا ہے کہ نماز کے لیے وقت ہوتے ہیں ہم کہاں ہیں؟ ہم یہاں نہیں ہوتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یار کیوں؟ وہ تو
نیت ہی اللہ اکبر، سب کو ختم کر دیا، چھوڑ دیتے ہیں دنیا کو اور ہاتھ باندھ کے بالکل بندے بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کھڑے گئے ہم سب کو ترک کر کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اپنے رب کے سامنے کھڑے. تو رب کے ساتھ کھڑے نے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ اتنے ایکشن دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ تم ایک طریقے سے ٹھہر، سبحان اللہ، ہر طریقے سے تو میرے سامنے جھکتا رہے، آتا رہے، جھومتا رہے، مجھے ہر چیز تیری بہت محبوب لگ رہی ہے. کتنے ایکشن دیے نا، کبھی اوپر کرتا ہے آدمی، کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی ہاتھ باندھتا ہے ایسے نا، پھر سجدے میں جاتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، پھر اس میں بیٹھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، کبھی درود پڑھتا ہے، کبھی سلام پڑھتا ہے، کبھی کچھ پڑھتا ہے، کبھی کوئی آیت پڑھتا ہے، کبھی اس کی تعریف کرتا ہے، کبھی حمد کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ نماز ہے. بولے سبحان اللہ. یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے. کس نے توفیق دی ہے؟ مجھے دی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اس کا. یہ آخرت کی نعمت ہے، اور آخرت کی نعمت کا تو شمار ہی نہیں ہو سکتا. دنیا کی نعمت کیا ہوگی؟ مٹی کے اندر. آخرت کی نعمت کے اوپر. یہ جو ہم نماز پڑھیں گے یہ ایک دم نکل جائے گی یہاں سے. اور اس نماز نے کہاں جانا ہے؟ بولے سبحان اللہ. اس نماز نے یہاں نہیں رہنا. گاڑی تو اگر لے لی ہم نے کہاں جائے گی؟ گیراج میں جائے گی، ادھر جائے گی، ادھر جائے گی، پنچ کی. لیکن نماز جیسے ہی آپ فارغ ہوں گے، نماز یہاں نہیں رہتی، دنیا میں نہیں رہتی. کہ یہ نمبر ہے، یہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے کہ اس وقت اللہ نے مجھے مسجد میں بھیج دیا. میں کہا تھا کروڑوں انسان ایسے جو نہیں آ سکتے. کوئی دکانوں پہ کھڑا ہے مست ہے، کوئی کہیں کھڑا ہے، کوئی کسی جگہ. اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج کے بعد جس نماز پہ تو نے بھیجا ہے قیامت تک کی نہ وقت نہیں آئے گا، میں نماز دوبارہ نہیں آئے گی میری. آئے گی نماز؟ قضا ہے، ختم، قیامت تک نہیں آئے گی. اتنی بڑی نعمت ہے کہ دوبارہ یہ نعمت آپ کو آ ہی نہیں سکتی. جو فجر آپ نے چھوڑ دی گئی. بتائیں ماتم کریں وہ لوگ، سروں کو پیٹیں اپنے، جنہوں نے آج صبح کی فجر چھوڑی ہوگی. ہر نیک عمل کے لیے دو چیزیں یاد رکھیں. ایک ہوتا ہے کسی عمل کے لیے، عمل کو عمل بنانے کے لیے شریعت کا حکم، شریعت کے مطابق. کسی بھی نیک عمل وہ نیک عمل ہوگا جس کو ہم شریعت کے مطابق کریں گے. جس عمل کو ہم شریعت کے مطابق کریں گے وہ معتبر عمل ہوتا ہے. جیسے نماز ہے، نماز کی مثال دیتا ہوں، باقی سارے اعمال ایسے کہ اگر ہم نے نماز کو، اس لیے نہ شریعت کو حکم دیا، شریعت کے مطابق ہم نے نماز کو ادا کیا، وہ معتبر ہے، وہ نماز کہلائے گی. ہم نے نماز پڑھ لی. مثال اس کا وقت ہے، طریقہ بتایا، اس طرح پڑھنا ہے، اس طرح جھکنا ہے، اس میں استذکارات پڑھنی ہے، آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہاں درود پڑھنا ہے. اس کے ہٹ کے آپ پڑھیں گے وہ خلاف شریعت ہو جائے گا. کھڑے ہو کے عطایت پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے آپ کچھ اور پڑھ رہے ہیں، پڑھ وہی ساری آیتیں جو اس نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن آگے پیچھے آپ نے کر لیا. کیا یہ نماز ہوگی بھائیو؟ معتبر نہیں. آپ نے میں تو 4 رکعت پڑھی ہیں، وہ ساری آیتیں بھی وہی پڑھی ہیں، قرآن بھی میں نے وہی پڑھا ہے، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ شریعت کے مطابق آپ نے عمل نہیں کیا. نیک عمل وہ ہوگا جس کو آپ شریعت کے مطابق کریں گے، جس عمل کو شریعت نے حکم دیا کہ اس عمل کو ویسے ہی کرو، اس کا نام سے وہ معتبر ہے، آپ کا ادا ہو جائے گا. ایک چیز تو یہ دیکھنی ہم نے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، وہ بامطابق شریعت ہے. ٹھیک ہے نا؟ شریعت کے خلاف تو نہیں کام ہو رہا، نہیں تو معتبر ہے، ہو گئی. اب دوسری سٹیج کہ ہم نے تو نماز آگے پیش کرنی ہے، یہاں تک تو ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ نماز جو اللہ کے دربار تک جائے، جو میں آخرت میں کوئی چیز دلائے، جو واقعی نماز بن جائے، یعنی حسن آ جائے، اس میں پیاری ہو جائے، خوبصورت بن جائے. کیسے؟ میں نے بتایا ہر عمل کی شکل ہوتی ہے. حسین ترین ہو بن کے اللہ کے سامنے پیش ہو. اللہ نے واپس سمجھ دینی ہے وہ نماز میں. اس کی کوشش کرتے ہیں، بس یہاں ہے، اس کا خیال رکھیں. پچھتائیں گے آخرت میں، بے انتہا پچھتائیں گے. پہلے مطابق ہم کر رہے ہیں شریعت کے مطابق عمل، ٹھیک ہے، ہو گیا، لیکن وہ نماز ہو تو گئی معتبر، لیکن فائدہ اس کا پچھتا آخرت میں کیا مزہ اس کا؟ پچھتانا.
تو اب دوسری طرف ہم دھیان کیا رکھنا ہے؟ اس کو حسین بنانا. اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میں یہ ہر نیک عمل کے لیے بات کر رہا ہوں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ مطابق سنت کرنا پڑے گا. جہاں اس میں سنت کا رنگ بھریں گے، سبحان اللہ، قوس قزح بنائیں گے، خوبصورت طریقے سے سجائیں گے، تو یہ کیا سنت سے حسین تر حسین بنتی چلی جائے گی نماز. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ نقل کرو میرے محبوب کی. حکم میں دے رہا ہوں کہ الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن نقل کس کی کرنی ہے نماز میں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح تمہیں دے دے وہ لے لو، جس طرح کیا چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو. تو اب نماز کو حسین بنانے کے لازم ہے ہمارے پر کہ ہم نماز کی سنتوں کو طرف دھیان رکھیں. ہاتھ کہاں رکھنا ہے، نگاہ کہاں رکھنی ہے، دیکھنا کدھر ہے، اٹھنا کس طرف ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، کوئی اس پر دھیان نہیں دیتا. ٹرخانا نہیں ہوتا نماز کو. اللہ کو ٹرخانے کی نہیں بلایا. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے رہا ہے، اس کو ہم اس طرح چھوڑ دیں. تبھی تو اس کے ساتھ ہمارے اندر آتے نہیں، نماز کا نور ہی نہیں آتا. تو اس کو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سنت کے طریقے کے ساتھ اس کو حسین بنانا ہے. اگر سنت کا طریقہ نہیں ہوگا نماز ادا ہو جائے گی. یہ نماز ادا ہو جاتی ہے. یہ مفتیان وغیرہ کہتے ہیں فیصلہ ہے، معتبر ہے شریعت کی وجہ سے، اور نماز ادا ہو گئی ہے، جائز ہو گئی ہے نماز. اگر آپ نے سنت کا خیال نہیں کیا تب بھی نماز ہو جاتی ہے. لیکن ہوتی کیسے؟ ناقص، ڈیفیکٹ ہوں گے اس کے اندر. جیسے آپ لینے گئے کوئی کپڑا، ایک کپڑا بالکل فرسٹ کلاس ٹھیک ٹھاک ہے اور ایک اس میں نقص ہے، کون سا لیں گے آپ؟ کہ جی ہے تو یہ بھی اسی کمپنی کا ہے، فلاں یہ چادر ہے، لیکن اس میں یہ دبے پڑے ہیں جی، کوئی اس میں نقص، یہ نقص کٹا ہوا ہے، کوئی لے گا اس کو؟ نقص بتا رہا ہے. سستا بھی دے گا تب بھی آپ نہیں لیں گے. تو نماز آپ کی ہوگی لیکن کیا اس میں نقص موجود ہیں کہ خلاف سنت ہے. اور جتنی سنتیں چھوڑیں گے اتنی اس میں نقص ہو جائیں گے نماز کے اندر. سبحان اللہ، اتنی دبے دار نماز بن جائے گی. تو مجھے بتایا کیا حال ہوگا، کس طرح اللہ کے دربار میں پیش ہوگی نماز، کس طریقے سے ہم نے نماز کو ادا کیا. ہمیں سیب نہیں دیتا. اتنی محنتیں بھی کی، صبح اٹھے بھی، فجر پہ آئے بھی، وضو بھی کیا، آنے کے بعد جو پڑھی وہ بھی بیکار نماز. تو اپنی نماز کو ہم کیا کریں گے؟ اکارڈنگ ٹو سنت، بالکل سنت کے مطابق اس کا حسن ختم. یہاں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک صاحب تھے، اپنے شیخ کے پاس گئے، بیعت ہوئے. بیعت ہونے کے بعد جو ان کا مقصد تھا، ایک مرید کا اور ایک شیخ کا جو تعلق ہوتا ہے جو ہمیشہ قیامت تک چلتا ہے، معتبر تعلق ہے، جس کو قرآن بھی کہتا ہے کہ شیخ بناؤ، شیخ بناؤ، شیخ بناؤ. کیوں کہتا ہے؟ توبہ کرو تو شیخ کے ہاتھ پہ توبہ کرو. ہے توبہ کے لیے کیا نہیں، شیخ کے ہاتھ پہ توبہ کرو. کس لیے کیا بھی شیخ بناؤ؟ اس لیے کہ تمہارا رہبر وہ ہوگا، اور کوئی مطلب نہیں ہے. شیخ پیری مرید کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا رہبر دین ہے وہ. اور جس کا رہبر ہی نہ ہو، گائیڈ نہ ہو، تو پھر وہی بکواس کرے گا. کبھی کیسی نماز، کبھی کوئی بات، کبھی اس کی طرح پڑھ رہا ہے، کبھی ہاتھ چھوڑ رہا ہے، کبھی نیچے ہو رہا ہے، کبھی اوپر ہو رہا ہے. کوئی کہے آپ کیسے کہو چلو اپنا کام کر، تو بڑا میں نے بس نماز میں نے اس کے لیے پڑھی پہنچ گئی. یعنی مذاق کیا ہم لوگوں نے. لیکن جس کے شیخ ہوتے ہیں اس کا واقعہ بتا رہا ہوں. اللہ والے سے تعلق ضرور جوڑیں. میں بتا رہا ہوں، اس کے بغیر زندگی نامکمل ہے انسان کی. کتنے بڑے بڑے نام ہیں. حضرت غوث پاک قادر جیلانی، ان کے شیخ تھے یا نہیں تھے؟ وہ کہتے میں غوث ہی نہ ہوتا اگر شیخ نہ ہوتا میرا. عبد القادر جیلانی، خواجہ معین چشتی، ان کے شیخ تھے یا نہیں تھے؟ کہتے شیخ کی وجہ سے میں چشتی بناؤں. داتا گنج اور کھجویری کتنے بڑے شیخ بتائیں. حضرت صابر کلیر شیخ تھے یا نہیں تھے؟ تو پھر ہم کوئی اور نسل کے انسان ہیں؟ مجھے بتایا. جب ان کو ضرورت ہے اتنے بڑے انسانوں کو کہ کسی کی گائیڈنس چاہیے ہمیں،
اور اس میں اتنی برکت رکھی ہے اللہ پاک نے کہ جب آپ کسی شیخ کی گائیڈنس لیں گے، آپ اس پر بچ جائیں گے، اس کو دوست بنائیں گے، اس سے تعلق رکھیں گے، چاہے ملاقات ہاں ہو نہ ہو لیکن اس کی برکتیں چلتی رہتی ہیں۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ خواہ میں کچھ شیطانی کرنا چاہتا ہے، بدماشی کرنے والا ہے، کوئی اونچی چیز، فوراً شیخ خواہ میں آ کر روک دیتا ہے اس کو، یہ کیا حرکت کرنے والا ہے تو، اور وہ رک جاتا ہے۔ یہ تعلق کی بات ہے، بہت سی کس سے سنا سکتا ہوں میں آپ، ایک تصرف ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، عین شریعت سے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ جب کسی شیخ کے تابع زندگی گزار رہے ہیں آپ، عین شریعت کے مطابق ہے، لیکن جو بغیر شریعت بغیر شیخ کے گزار رہے ہیں وہ اپنے نفس پہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ خود شیطان کی قدموں پہ چل رہے ہیں وہ لوگ، ان کو کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں۔ اب کوئی اتفاق سے آپ نے شیخ بنا لیا تو اس کو کیا قصور ہے بیچاری کا؟ اس کو کیا ہے کہ بھائی میں بھی جاؤں ذکر کرنے پہ، لگا تو بھی ریسیور لگا، ٹیلی فون لگا، ٹھیک کرے گی، وہی ذکر تیرے پاس پہنچ جائے گا، جو فیض تجھے پہنچے گا مجھے پہنچے نہیں۔ بیویوں کو تو ہم نے تو کل پتہ لگے گا نا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم سے کہ تو بہت چودھری تھا، تو نے اس عورت کو تم نے اللہ نے کیوں نہیں سکھوایا، کسی شیخ کی فیض سے برکت سے کیوں محروم رکھا؟ یہ پڑھتا تھا تو اس سے بڑا پردہ تھا جو تو قرآن پڑھتا تھا، میں اس نے حکم دیا تھا جہنم جا کر مومنات، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس بھیجوں گا ان عورتوں کو، حکم نہیں شیخ کے پاس عورتیں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ، اور جو آئے گی وہ آپ خامن لے کے نہیں آ رہا، وہ تو اس کی اجازت، بلکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ فضل فرما رہے ہیں، اس عورت پہ ہزاروں عیب نکل جائیں گے، گھر بیٹھے اس کو ذکر مل جائے گا، وہ بھی تسبیح چلائے گی، وہ بھی بیچاری اپنی شیٹ بنائے گی، وہ بھی ٹیلی فون سنے گی، اس کو بھی محبت ہوگی اللہ کے لیے کسی بندے سے، وہ بھی دعا کرائے گی۔ نہیں، اب بعض لوگ تو الحمدللہ کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، ابھی شادی ہوئی نہیں، کہتے نہیں پہلی بیوی کو میں مجھے اپنی بیوی کو بات کرنا چاہتا ہوں، پھر میری شادی ہوئی، انہوں نے اپنی بیوی کو بات کرایا شادی سے پہلے الحمدللہ، تاکہ ہمارا گھر اچھا ہو جائے۔ تو یہ پتہ بات پھر کہیں نکل جاتی ہے، صحیح بات ہے، یہ سب وہ باتیں جو کل اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اپنی ماؤں کو بہنوں کو ہم نے بالکل برباد کیا ہوا ہے، سوچا ہی نہیں کبھی کہ ان کو بھی دین کا راستہ ہے، اللہ نے ٹیکنالوجی دی، اب یہ سب جا رہا ہے، ابھی بند ہوگا 1000 آدمی سنتا ہے یہ ذکر، عورتیں ساری میں تو ہوتی ہیں، کچھ انڈونیشیا سے ہو، افریقہ سے ہو، کدھر سے بیٹھ کے ان سے ذکر کرتے ہیں، بڑے بڑے مقام پہ ہیں عورتیں،